السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ اسحاق نے کہا، کوئی ایک بھی مسلمان تمہاری فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف نہیں جائے گا، اور مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ سوڈانی سالار نے کہا، تم شاید نہیں جانتے کہ عرب میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ یہودی مسیحی فلسطین میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تمام امیروں اور مسلمان حکمرانوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اسحاق نے کہا، انہوں نے کر دی ہوگی۔ میں نہیں کروں گا۔ جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ اس دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، خوار ہوں گے، اور اگلے جہان میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے، بے عزت ہوں گے۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو، اور کسی دوسرے سوڈانی مسلمان کو پکڑو، شاید وہ تمہارا کام کر دے۔ سالار نے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم صرف اشارہ کر دو تو تمام تمہارے قبیلے کے مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم تم سے یہ کام مفت نہیں کرانا چاہتے، تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ اسحاق نے کہا، میں آخری بار کہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں۔ وہ پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، نیچے ٹخنے فرش کے ساتھ، اوپر کلائیاں بندھی ہوئی تھی۔ 3-4 حبشی اس لمبے کھچے کے ساتھ میں کھڑے تھے جسے رسا کہتے ہیں، جسے دھکیلنے سے پہیہ حرکت میں آتا تھا۔ سوڈانی سالار نے اشارہ کیا تو حبشیوں نے رہٹ کی طرح پہیہ چلا۔ اسحاق کا جسم اوپر اور نیچے کو کھینچنے لگا۔ اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہونے لگی۔ اس کے جسم سے پسینہ اس طرح پھوٹا جیسے کسی نے اس پر پانی اڈیل دیا ہو۔ سالار نے کہا، اب سوچو اور جواب دو۔ اسحاق نے کراہتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ایمان نہیں بیچوں گا۔ سالار کے کہنے پہ پہیہ اور آگے چلایا گیا، اس کی کھال پھٹنے لگی۔ اب اچھی طرح سوچ سکو گے۔ میری لاش بھی یہی جواب دے گی، اسحاق نے کہا، اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے الفاظ بڑی مشکل سے منہ سے نکالے، اسے کچھ دیر یہیں رہنے دو۔ سالار نے حکم دیا، مان جائے گا۔ اسحاق نے قرآن کی کچھ آیتیں کریمہ پڑھنے شروع کر دی۔ جسم اس کے ایسے لگ رہے تھے کہ کھنچ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اسحاق نے کہا، یا اللہ، اگر میں گنہگار ہوں تو مجھے سزا دو۔ اگر میں ایمان پہ ہوں تو جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا تھا، کونی بردم و سلامن، اس طرح مجھے بھی بچا لینا میرے مولا۔ میں آپ کی راہ میں سچا ہوں تو مجھے سکون عطا کرو۔ میں آپ کے حضور شرمسار نہیں ہونا چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتا روز محشر میں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پر جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے کہا، تم چیختے کیوں نہیں؟ چیخنے اور چلانے سے تکلیف تھوڑا کم ہوتی ہے۔ اسحاق نے کہا، پہیہ اور آگے کر دو۔ میں تکلیف میں نہیں ہوں میرے دوست۔ قید خانے کے سپاہی درندے تھے۔ اس سپاہی نے حبشیوں سے کہا کہ پہیہ ذرا اور چلائیں۔ حبشیوں نے دھکا لگایا تو پہیہ اور آگے چلا گیا۔ اسحاق کے جسم سے کڑاک کڑاک کی آوازیں نکلی۔ ایک اور سپاہی دوڑتا آیا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ پہیہ چلاؤ؟ یہ مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ پہیہ ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سپاہی نے کہا، یہ کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ سپاہی نے پوچھا، تم ہوش میں ہو؟ تم کیا بول رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، بے ہوشی میں بول رہا ہے۔ تم نے چکر جہاں تک پہنچا دیا تھا وہاں انسان مر جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں رہ سکتا۔ اسحاق کی ایک دم کمزور آواز سنائی دی، میں ہوش میں ہوں دوستو، میں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ دونوں سپاہیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، یہ اتنا طاقتور تو نہیں لگتا، اس حالت میں تو بھینسوں جیسے وحشی حبشی بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ کوئی عالم ہوگا، اس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ اسحاق نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پہیے کو پورا چکر دے کر دیکھو، میرا جسم 2 حصوں میں کٹ جائے گا، دونوں حصوں سے یہی آواز آئے گی جو تم سن رہے ہو۔ وہ گنوار سپاہی تھے، توہم پرستی ان کا مذہب تھا، وہ مسلمان نہیں تھے۔
پیروں، فقیروں اور مخزوموں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ اس پہیے کو جسے چکر شکنجہ کہتے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا انسان پہیے کی ذرا سی حرکت پر چیخ اٹھتا اور ہر بات مان لیتا تھا، ذرا مزید حرکت سے بے ہوش ہو جاتا تھا، کچھ دیر بعد مر جاتا تھا۔ لیکن اسحاق پہیے کے آخری نشان تک زندہ رہا، نہ بے ہوش ہوا۔ سپاہی جان گئے کہ یہ کوئی اعلیٰ قسم کا انسان ہے، یہ معمولی کوئی انسان نہیں۔ ایک سپاہی نے پوچھا، تم آسمان کے حال جانتے ہو؟ اسحاق نے جواب دیا، میرا خدا جانتا ہے۔ تمہارا خدا کہاں ہے؟ میرے دل میں، اسحاق نے جواب دیا، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ ایک سپاہی نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، یہاں تم جیسے انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر بال بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں، تم ہماری قسمت بدل سکتے ہو؟ اسحاق نے کہا، باہر جا کر میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ایک سپاہی نے کہا، ہم پہیہ نیچے کر دیتے ہیں، سالار کو آتا دیکھیں گے تو اوپر کر دیں گے۔ اسحاق نے کہا، نہیں میرے دوست، یہ بے دیانتداری کا کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، یہی میری طاقت ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، ہم تمہاری مدد کریں گے، جب کہو گے، جو کہو گے ہم کریں گے، اگر ہو سکا تو تمہیں ہم قید خانے سے نکال دیں گے۔ سالار آ گیا، کیوں بھائی؟ اس نے اسحاق سے پوچھا، ہوش میں ہو؟ اسحاق نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے بے ہوش ہونے ہی نہیں دیا۔ سالار کے اشارے پر پہیہ اور آگے چلا گیا۔ اسحاق نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کلام پاک کا ورد اور زیادہ بلند آواز سے شروع کر دیا اور کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ پہیہ اور آگے چلا گیا، اس کے جسم سے ایسی آوازیں آئی جیسے جوڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ سوڈانی سالار نے کہا، خوش نہ ہو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، تم زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ ہر روز یہی سلوک ہوتا رہے گا، نہ ہم تمہیں مرنے دیں گے نہ زندہ رہنے دیں گے، اذیت سے آزاد بھی نہیں کریں گے۔ اسحاق نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے کلام پاک کا ورد جاری رکھا۔ سالار کے اشارے پر پہیہ ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سالار کے ساتھ فوج کا ایک اور افسر تھا۔ سالار اسے الگ لے گیا اور کہا، بہت سخت جان معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر میں بے ہوش بھی نہیں ہوا، ہم نے زیادتی کی تو مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے، معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کی عمر 14-15 سال ہے اور اس کی بیوی بھی ہے، ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر یہاں بلایا جائے کہ یہ شخص قید خانے میں ہے اور مر رہا ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھ جاؤ اور اگر یہ مر گیا تو اس کی لاش لے جاؤ۔ ہاں، دوسرے افسر نے کہا، دھوکے سے ہی بلانا پڑے گا، ورنہ وہاں کے مسلمان ہمارے کسی آدمی کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ان دونوں کو بلا کر اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ سالار نے کہا، پھر اسے کہیں گے کہ ہماری شرط مان لو ورنہ تمہاری کمسن بیٹی اور بیوی کو تمہارے سامنے بے آبرو کیا جائے گا، اس کی عزت لوٹی جائے گی۔ دونوں سپاہی جو سالار کی غیر حاضری میں اسحاق کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے، قریب کھڑے سن رہے تھے۔ سالار نے انہی میں سے ایک کو بھیج کر فوج کے کمانڈر کو بلایا، اسے اسحاق کے گاؤں کا راستہ بتا کر پیغام دیا اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ مقصد کیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ مسلمان کے ساتھ بہت ہی احترام سے بات کرے اور صلاح الدین ایوبی کی تعریف بھی کرے، ورنہ مسلمان اسے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کو چکر شکنجے سے اتار کر اسی کوٹری میں پھینک دیا گیا جس میں کسی مصری سپاہی کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ اسحاق سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سارے جسم سے درد کی بے رحم ٹیس اٹھ رہی تھی، مگر اس نے دھیان خدا کی طرف لگا رکھا تھا۔ اتنے شدید درد کے باوجود وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کر رہا تھا، اس کی روح میں کوئی درد نہیں تھا۔ جسمانی درد کے احساس سے وہ بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اسے ایسی ذلت میں ڈالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے جو اس کی روح کو لہولہان کر دے گا۔ اس کی کمسن بیٹی اور جوان بیوی کو قید خانے میں لانے کے لیے ایک آدمی چلا گیا۔ وہاں سے اس کا گاؤں جو پہاڑی علاقے میں تھا گھوڑے پر پورے دن کی مسافت جتنا دور تھا، صبح ابھی سورج نکلی نہیں تھی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ قید خانے میں دونوں سپاہیوں کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی، دن بھر کے لیے دوسرے سپاہی آ رہے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں بات کی اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسحاق کو برگزیدہ انسان سمجھ رہے تھے جس کا تعلق براہ راست کسی غیبی قوت کے ساتھ تھا، یہ ان کے برداشت کے باہر تھا۔
کہ اس برگزیدہ شخص کی بیٹی اور بیوی کو قید خانے میں بلا کر ذلیل کیا جائے۔ ایک سپاہی نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ اس شخص کی بیٹی اور بیوی کی توہین کی گئی تو سب پر قہر نازل ہوگا۔ ان دونوں کو یہ لالچ